السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔ برادران اسلام، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید: استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح 12:10۔ استغفار کے اذکار، قرآن مجید کی روشنی میں استغفار کے کلمات۔ عزیزان گرامی، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر معصوموں کے امام، ان تمام انبیاء کرام کی بھی امام الانبیاء، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور رسولوں نے، پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ استغفار کیا ہے، اس سے اس کی بخشش کا خزانہ ہی مانگا ہے، حالانکہ وہ گناہ کے تصور سے بھی پاک شخصیات ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، معصومین ہے۔ قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام نبی علیہم السلام اپنی قوموں کو بار بار استغفار کا حکم ہی کرتے رہے، کیونکہ اس سے ہر تکلیف دور ہوتی ہے اور ہر خیر حاصل ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعہ کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استغفار پڑھا اور اپنے امت کو بھی بتایا کہ استغفار پڑھتے رہیں اپنی رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر۔ تو استغفار ایک مستقل عبادت ہے، ذکر ہے، گناہوں کی معافی کے لیے، کمی بیشی کے لیے اور درجات کے لیے، نیکیوں کی درجات کے لیے، قرب خداوندی کے لیے، مزید نیکیوں کو پانے کے لیے۔ تو یہ تو انسان، ہر مرد اور عورت پہ میرے خیال میں استغفار پڑھنا فرض عین ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو استغفار کے کلمات ہیں تو بہتر ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور احادیث مطہرہ میں آئے ہیں انشاءاللہ تعالی، جب یہ کلمات پورے ہو جائیں تو وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور ذکر کروں گا۔ تو سورہ ابراہیم 41 میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ بھی استغفار ہے، یہ بھی دعائے بخشش ہیں۔ تو ذوق و شوق سے پڑھیں، جو نماز میں ہم پڑھتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو مختصر استغفار ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے تمام مشکلات کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ حاجت براری بھی ہوگی، قرب خداوندی بھی ہوگا، اور تنگ دستی مفلسی سے نجات بھی ہوگی، مشکلات سے نجات بھی ہوگی، آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ یہی استغفار ہے۔ تو ذوق و شوق سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں اور خشوع خضوع سے پڑھیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔